اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جولائی 1977 کی 29 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المومنون کی آیت 77 سے ہو رہا ہے. 23/77. سابقہ آیات میں کہا یہ گیا تھا کہ یہ لوگ جو غلط روش اختیار کرتے ہیں اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ خدا کے قانون مکافات عمل پر یقین نہیں رکھتے. یہ جو زندگی کا سیکولر کانسیپٹ ہے، اور میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ اس دور میں بات کسی سے سمجھ میں آتی ہے. میٹیریلسٹک کانسیپٹ کہا جاتا تھا اس کو، مادی تصور حیات. بات ساری اتنی کہ انسانی زندگی اسی طبی جسم کی زندگی ہے، یہی طبی قوانین کے تابع یہ چلتا ہے. اس کے سوا جب یہ مشین ختم ہو جائے گی، انسان مر جائے گا تو ختم ہو جائے گا قصہ. لہذا جو کچھ انسان کرتا ہے اس میں صرف تمدنی قوانین، اپنے بنائے ہوئے، حکومت کے بنائے ہوئے انسانوں کے قوانین جو ہے وہی کار فرما ہوتے ہیں. اگر کسی طرح سے کوئی انتظام کر لے کہ ان قوانین کی خلاف ورزی کرے اور سزا نہ پائے تو اس کے بعد پھر کوئی پوچھنے والا ہوتا ہی نہیں. اس کے برعکس دوسرا تصور حیات یہ ہے کہ زندگی اسی طبی زندگی کا نام نہیں. انسان کی زندگی، اب بار بار اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی جو ہے اس جسم کے مرنے کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، آگے چلتی ہے. اور اس زندگی میں جو کچھ کیا ہوتا ہے حتیٰ کہ غلط خیالات تک، وہ جو کچھ آگے جانے والی چیز ہے کہ جسے نفس یا ذات کہہ کے پکارا جاتا ہے، وہ ان تمام اعمال کے اثرات اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے اور ان کے نتائج اس کے سامنے آتے ہیں، نتائج بھگتتی. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نظام جو ہم تمہیں دیتے ہیں، اس نظام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے نتائج اس دنیا میں بھی مرتب ہوتے ہیں، نہایت خوشگوار سرفرازیاں، شادابیاں، خوشحالیاں لیے ہوئے. اور اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے تو اس زندگی میں بھی تباہیاں آتی ہیں. یہ قوموں سے متعلق بھی قوانین ہیں قرآن نے جو دیے ہیں کہ قوموں کی زندگی اور موت، ان کے متعلق بھی قرآن نے قوانین دیے ہیں. افراد ہی کے متعلق نہیں، اقوام ہی کے متعلق بھی. غلط نظام کے مطابق اپنا معاشرہ قائم کرنے والی قوم کچھ وقت کے لیے غلط تدابیر سے، چالاکیوں سے، مکر السیئ جسے قرآن کہتا ہے، ان سے استحصال کر سکتی ہے، ایکسپلائٹ کر سکتی ہے، دولت سمیٹ سکتی ہے، استبداد سے لوگوں کو مغلوب و مسلط کر سکتی ہے. بظاہر بہت خوشحال ہو سکتی ہے لیکن انجام کار اس پہ تباہی آتی ہے. یہ چیزیں ہیں جنہیں قرآن کریم بڑی ہی شرح و بسط سے بیان کرتا ہے، اسی زندگی سے متعلق ہے. یہ جو دین جب مذہب میں تبدیل ہوتا ہے اس میں 2-3 بنیادی تبدیلیاں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اعمال کے نتائج اٹھا رکھتا ہے ہمیشہ اگلی زندگی پر، قیامت تک. یہاں کی زندگی میں اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا. اب جو یہاں کی زندگی میں تعلق نہیں ہوتا تو وہ بہرحال یہی سیکولر نظام جو ہے اسی کے تابع یہاں کی زندگی آ جائے گی. اس میں تھوڑا سا فرق پیدا کر لیتا ہے. یہ کچھ اعتقادات، کچھ نماز روزہ، حج زکات کے مناسک اور شعائر اور رسومات، ان کو مکینیکلی ادا کیا اور کہہ دیا کہ ہم ان سے الگ ہو گئے. حالانکہ یہ چیزیں مکینیکلی کر لینے سے الگ نہیں ہوتا. الگ سوال تو یہ ہے کہ الگ تو جب آپ ہوں گے جب یہ مانیں گے کہ یہاں قوانین صرف تمہارے بنائے ہوئے یا انسانوں کے بنائے ہوئے یا اپنی حکومت کے بنائے ہوئے قوانین ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ قوانین جو خدا نے دیے ہیں یہاں کی زندگی کے متعلق بھی، ان قوانین کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے یا نہیں.
ابھی بات آئے گی آگے. یہ جو تصور مذہب میں آ جاتا ہے، ان کی روح سے قرآن کی جو اصطلاحات ہیں ان کے معنی بھی بدل جاتی. مثلا جب آپ کہیں کہ مجرم کو سزا ملی تو آپ کے ذہن میں بات آ جاتی ہے. جب یہ کہے کہ اگر ایسا کرو گے تو گناہ ہوگا اور خدا کا عذاب مسلط ہو جائے گا، خدا کے عذاب میں گرفتار ہو جائے تو یہ عذاب سے کوئی متعین بات ذہن میں آتی نہیں ہے. عذاب الہی میں گرفتار ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اگر ہم کہیں نا کہ تباہی آ جاتی ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے. مذہب کرتا یہ ہے کہ یہ الفاظ اور اصطلاحات تو وہ وہیں سے لے لیتا ہے دین، اور ان کا مفہوم متعین نہیں کرتا. جب یہ کہا جائے کہ صاحب یہ دیکھیے نا زندگی میں غریبی ہے، مفلسی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، یہ سارا کچھ ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو آزمایا کرتا ہے. جناب چل کس کا پتہ بھئی وہ دوسری قوم ہے جسے یہ کہتے ہیں خدا کو نہیں مانتے، ان کے اوپر جب یہ چیز آتی ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھا نا خدا کا عذاب آ گیا. اپنے ہاں وہی کچھ ہو تو یہ تقرب بارگاہ الہی ہو گئی، ان کے ہاں ہو تو عذاب آ گیا، سزا پھر نہیں. آیت یہ آئی تھی اس کے بعد کہ یہ لوگ جو اس طرح خدا کے قوانین مکافات عمل کو نہیں مانتے، ان کی صورت یہ ہوتی ہے. پہلی آیت تھی وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. عذاب کا لفظ یہاں آیا. دیکھ لیجیے آپ تراجم بھی تفاسیر بھی، وہ کہیں گے کہ صاحب وہ اللہ تعالیٰ پہلے کو تھوڑے تھوڑے جھٹکے دیتا ہے. کاہے کے لیے جھٹکے دیتا ہے کہ پھر آتے ہیں نہیں کہ ہماری طرف پڑھتے ہیں نمازیں یا نہیں، جھکتے ہیں ہمارے ہاں یا نہیں. یعنی وہ اس جھکانے کے لیے، نمازیں پڑھوانے کے لیے وہ کہنا نا اسٹینڈ اپ آن دی بینچ کان پھاڑ لگا ہے. یعنی وہ اپنا کوئی کام کرانے کے لیے جب یہ سیدھے طور پہ نہیں مانتے تو ٹیڑھی انگلیوں سے پھر گھی نکالتا ہے اور وہ کوئی جھٹکے دیتا ہے کہ آتے ہو یا نہیں آتے جناب. اور اس کے بعد یہ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون. اور جب پھر اس پہ بھی وہ نہیں مانتے، نہیں یہ آتے تو پھر وہ جناب رولر پھیر دیتا ہے اور بڑی تباہی کے دروازے، عذاب کے دروازے کھول دیتا ہے. بات لگتے ہیں پھر چیخنے چلایا نہیں ماسٹر جی مر گیا، ماسٹر جی، یہ چیز ہونے لگ جاتی ہے. عزیزان من کانسیپٹ غلط وہ لا رہا ہے کہ اگر تم غلط نظام اپنے ہاں قائم کر دو گے زندگی کا، جس میں تقریم انسانیت نہیں رہے گی، تو اس نظام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ تباہی آنے والی سنستدرجہم من حیث یعلمون. سنستدرجہم، دیکھا یہ لفظ پڑھتے ہوئے بھی کیسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا پڑتا ہے. تو یہ تدریج سے یہ لفظ ہے کہ گریجولی یہ چیز ہوتی ہے، تدریجن ہوتی ہے. پہلے یہ چیزیں ہلکی سی شکل میں آتی ہیں، مہنگائیاں ہو گئی، بھوک آ گئی، خطرے پیدا ہوئے، مختلف قسم کے نظام بگڑے، تو یہ تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں تاکہ وہ دیکھ لیں کہ غلط نظام کے یہ اس قسم کے نتائج نکل رہے ہیں اور وہ ان کو سنوار لیں. لیکن جب وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے اور وہ اپنی روش پہ آگے چلے جاتے ہیں تو قرآن کے الفاظ میں کہ پھر جسے کہے وہ عذاب کے پھاٹک کھل جاتے ہیں. پھر ان کے اوپر عذاب شدید کے پھاٹک، لفظ پھر وہی عذاب ہی ہے. تباہی کیوں نہ کہیے اس کے لیے آج کے قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے، یعنی استبدال قومی کا لفظ اس نے استعمال کیا. اگر تم یہ نہ کرو گے، یاد آ گئی وہ ہے 47/38 بات چلی آ رہی تھی. ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ. تمہاری یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اس نظام، صحیح نظام کے استحکام کے لیے تمہیں اپنی محنت کی کمائی کو خود بطیب خاطر کھلا رکھنا ہوگا، اس سے یہ استوار رہے گا، اس سے تمہاری بقا ہوگی، تو تمہاری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ تم اس روپے کو سمٹا کے بیٹھ جاتے ہو.
تو کہا کہ جب بھی کسی نظام میں کیفیت یہ ہو جائے کہ اس کے بقا و استبقاء کے لیے اس طرح سے بطیب خاطر یہ ویلتھ جو ہے اوپن نہ رکھی جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ اس کا ہوتا ہے عذاب۔ وہ ہوتا کیا ہے عذاب؟ تو کہا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اسی طرح سے اس ہی روش سے اعراض برتتے رہے اور ہر شخص ساری دولت سمیٹ کے اپنی ذات کے لیے وہ بینک بھرتا رہا تو یاد رکھو اس کے بعد ہوگا یہ کہ تمہاری جگہ دوسری قوم لے لے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں عذاب کی تشریح کیا ہو رہی ہے؟ یہ ہے نا انتہائی شکل۔ ابتدائی شکلیں تو یہ ہیں کہ تمہارے اپنے اندر ہی یہ چیزیں آئیں گی تاکہ تمہیں وارننگ ہوتی ہے فطرت کی طرف سے کہ غلط ہے یہ بھائی نظام۔ ہلکا ہلکا سر درد شروع ہوتا ہے پہلے، پھر اس کے بعد وہ زیادہ پینفل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ چیز فطرت کے اندر ہے، اس کا قانون یہ ہے کہ گریجولی وہ یہ چیزیں کرتا ہے۔ انجام اس کا یہ ہوگا کہ یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ دوسری قوم آ جائے گی۔ ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ وہ بہرحال جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ قوم آ جائے گی، تو یہ ہوا کیا؟ یہ تبدیلی کیا کہا غلط ہے۔ ثم لا یکونوا امثالکم، تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ یہ بات یہ نہیں ہے کہ ہم ایک قوم کی جگہ اسی قسم کی دوسری قوم لے آتے ہیں، یہ تو سوال ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی ٹوٹے دینے والی گل تھوڑی ہے کہ اتر کاٹو میں چڑھا۔ تو اللہ میاں کہتا ہے کہ صاحب اتنے سال تم نے حکومت کر لی ہے اور ٹھیک ہے اترو تھلے 5 سال پورے ہو گئے ہوں، نئے الیکشن سانو آن دیو۔ ثم لا یکونوا امثالکم، اس قوم کی جگہ وہ قوم لیتی ہے جو اس کی مثل نہیں ہوتی، دوسری جگہ ہے خیر اللہ، تم سے بہتر ہوتی ہے وہ قوم۔ قانونی یہ ہوا استبدال و استخلاف قومی کا کہ جو قوم غلط نظام قائم کرتے اور اس کے بعد اس کی تباہی آتی ہے تو تباہی کی ایک شکل یہ ہے کہ دوسری قوم آ جاتی ہے، وہ قوم اس سے بہتر ہوتی ہے، جبھی تو اس کی جگہ لیتی ہے۔ اور اس جگہ لینے والی کے متعلق سے کہا کہ پھر ہم نے تمہیں تمکن عطا کیا لننظر کیسا تعملون، تاکہ دیکھا جائے کہ تم کیا کرتے۔ یہ تو ایسا صاف غیر متبدل قانون ہے قرآن نے دیا ہوا کہ ساری تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے ہمارے ساتھ۔ لیکن جو ہی ہم نے عذاب کا یہ تصور مبہم رکھا اور اس کے بعد اس کو اٹھا رکھا ہم نے آخرت پر، تو اس زندگی کے ساتھ تو تعلق ہی نہ رہا نہ خدا کی خلائق۔ حالانکہ یہ ہدایت خداوندی آئی اس لیے تھی کہ اس دنیا کی زندگی کو تم کیسے سنوار سکتے ہو۔ وہ کس قدر جامع الفاظ میں یہ شخص کہہ جاتا ہے کہ اس سارے سلسلہ رشد و ہدایت کا، رسالت کا، بعثت انبیاء کا، خدا کی طرف سے یہ قانون آنے کا مقصد یہ تھا کہ از کلید دین درے دنیا کشاد، دین کی چابی سے دنیا کا دروازہ کھولا جائے۔ بات عذاب کے لفظ سے ہو، یہ تو انتہائی شکل ہے، اور اس سے ابتدائی شکل جو قرآن نے بتائی ہے، اور تفصیل میں تو آؤں گا جب میں وہ عذاب آئے گا قرآن کے اندر۔ یہ ضمنی بات آ جاتی ہے درمیان میں تو ضمناً ہی کچھ کہنا ہوتا ہے۔ سنیے، وہ جو کہا تھا نا کہ ابتداءً معاشرے کے اندر ہی تمہیں ہلکے ہلکے سے جھٹکے لگتے ہیں، اس تباہی سے پہلے کہ جس میں استبدال قومی ہو جاتا ہے کہ تم ختم ہو جاتے ہو، تمہاری جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے۔ اور جگہ کے معنی یہ نہیں ہوتی کہ ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ جگہ لینے کے معنی یہ ہیں کہ وہ غالب آ جاتے ہیں، مسلط ہو جاتا ہے، وہ آتے ہیں، وہ حکمران ہو جاتے ہیں، تم معصوم ہو جاتے ہو۔ اور اس سے پہلے کی جو کیفیت بیان کی، ہلکے ہلکے عذاب جسے میں کہا، دیکھیے عزیزان ممکن الفاظ میں قرآن سے آتا ہے، کہتا ہوتا یہ ہے پھر ایسے غلط معاشرے میں جہاں عدل نہیں ہوتا، تکریم انسانیت نہیں ہوتی، ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے انسانوں کی، اس میں ہوتا کیا ہے 6/65 6/65 بڑی اہم آئے۔ قل
یہ رسول ان کو وارن کر دو، بتا دو، ان کو اعلان کر دو، پروکلیمیشن ان کے لیے یہ اعلان کر دو، کہہ دو کہ هو القادر، اس کے قانون اس کی قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس کی پاور ہے اس کے قانون کے اندر، کہ غلط نظام میں ابتدان جو جھٹکے جیسا میں نے کہا تھا وہ ہوتا کیا ہے، قادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، عذاب کا لفظ آگے، کہ عذاب کی ایک شکل یہ ہے کہ تمہارے اوپر اس قسم کے حاکم مسلط ہو جائیں جو تمہارا کچوڑا نکال دیں۔ عذاب کی ایک شکل تو یہ کہ اوپر طبقہ حکمران من فوقکم، ایک شکل یہ ہوتی، او من تحت ارجلکم، یا پھر یہ شکل ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھوں تنگ آنے کے بعد ان کے پاؤں کے تلے روندے ہوئے جو عوام ہیں تنگ آ کے وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کہا قوم کے لیے یہ بھی تباہی ہوتی ہے، عذاب کی شکلیں بتا رہا ہے نا، جو اوپر مسلط ہیں اگر وہ عدل و انصاف و تکریم و انسانیت سے نہیں کام لیتے تو ایک عذاب وہ ہوتا ہے قوم پر۔ دوسری شکل اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو نیچے روندے ارجلکم یعنی پاؤں تلے روندے ہوئے یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ قوم کی تباہی، ملک کی تباہی اس سے بھی آتی ہے۔ بات تو عذاب ہے نا جس کے معنی تباہی ہے، کہ تباہی کی شکلیں کیا ہوتی ہیں کسی قوم یا ملک یا مملکت کے لیے، یہ شکلیں ہوتی ہیں۔ دو شکلیں تو آ گئی ہمارے سامنے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ او یلبسکم شیئا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ اوپر کا طبقہ جو ہے لیڈروں کا، تو ہر لیڈر اپنے ساتھ کچھ نیچے کے طبقے کے لوگ لے لیتا ہے، عوام کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اور پارٹیاں بن جاتی ہیں ان کی، اور پھر یہ پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا گتھم گتھا ہوتی ہیں کہ قوم ہی تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی مان چوتھی شکل تو شاید تاریخ نے آج تک نہیں دیکھی، یہ بات کہ ایسی صورت میں پھر کوئی دوسری قوم آ جاتی ہے اور اسی کے لے جاتی ہے، وہ تو پہلے بتا دیا ہے نا، استبدال قومی۔ ملک کے اندر جو کچھ ہوتا ہے عذاب کی یہ شکل، یذیق بعضکم بأس بعض، آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، پارٹیاں بنتی ہیں، یعنی پارٹی بنتی کیسے ہے، کیا عجیب چیز ہے۔ پہلے تو کہا نا اوپر کا طبقہ، پھر کہا نیچے کا طبقہ، وہ تو دونوں الگ الگ رہتے ہیں۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اوپر والوں میں سے کوئی ان میں سے ساتھ آپ نے یاد کر سکوں، وہ ایک مخلوط شکل ہو جاتی ہے، یہ ان کے فالوورز ہیں، یہ ان کا لیڈر ہے، یہ عوام ہے، یہ ان کا رہنما ہے، وہ اس طرح سے، اور پھر یہ الگ الگ بنا کے تو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے الجھ پڑتے ہیں کہ خانہ جنگی کی نوبت آ جاتی ہے۔ کہا یہ شکلیں ہوتی ہیں جن کو ابتدائی شکلیں کہا، اور اس کی انتہائی شکل پھر آگے وہ ہوتی ہے استبدال قوم۔ پھر کوئی دوسری قوم جو ان جیسی نہیں ہوتی، اگر وہ بھی ایسی ہو کہ ان کے ہاں بھی اسی طرح سے ہی خونریزیاں اور سول وار ہو رہی ہو، تو اس نے آگے کیا حصہ لینا ہے؟ جو تمہارے جیسی نہیں ہوتی کوئی قوم وہ آ جاتی ہے۔ ایک جگہ اور بھی بڑی گہری بات کہی ہے، اسی سورہ انعام میں ہے، یہ 6/130۔ کہا اکثر تو یہی ہوتا ہے جو ہم نے کہا ہے کہ کوئی دوسری قوم جو تمہارے جیسی نہیں ہوتی پھر وہ آ جاتی ہے، اچک کے لے جاتی ہے۔ کہا اگر کوئی ایک قوم ایسی نہ ہو جس میں اتنی ہمت نہ ہو، تو بعض مختلف قومیں جن میں سے ہر ایک ظالم قوم ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ کیفیت ہے، وہ ظالم قومیں جب کسی ایک قوم کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ یوں ہوئی ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کی بنا پہ یہ مختلف ظالم قومیں آپس میں اتحاد کر رہتی ہیں اور وہ مل کے ان کو چھوڑ کے لے جاتی ہیں۔ یعنی آپس میں تو ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس مقصد کے لیے کہ اس قوم کو جوڑ کے لے جانا ہے وہ ایک متحدہ محاذ بنا لیتی ہے۔
حالانکہ ایک قوم جو آنی تھی اس کے لیے کہا تھا کہ وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی، بہتر ہوگی، لیکن کیا کیا انداز ہے صاحب. تاریخ اگر وقت ہو میں آپ کے سامنے بیان کروں تو میں بتاؤں کہ کس طرح سے تاریخی واقعات شواہد اس کی تائید کرتے ہیں کہ یہ ہوتا چلا آیا ہے. آج آپ کے سامنے عزیزان من کہیں سے کوئی ایک ہی قوم ہوتی ہے جو جھپٹ لیتی ہے. یہ جتنی قومیں آپ کے ہاں، یہ جن کو آج کل وہ ترقی پذیر کہا جاتا ہے، ان ڈیولپڈ کنٹری، یہ جن کو نئی نئی آزادیاں دی جاتی ہیں، پھر ان آزادیوں کے بعد جو کچھ پھر ان کا حشر ہوتا نہیں کیا جاتا ہے، یہی قومیں ہوتی ہیں. کبھی تو الگ الگ ہوتی ہیں اور کبھی یہ آپس میں اتحاد کر لیتی ہیں، متحدہ مہاد بنا کے. جتنی نئی نئی قومیں آزاد ہوئی ہیں دنیا میں آپ دیکھیے کیا کیفیت ہے. وہ بات تو اس کی غلطی سی ہے لیکن ہے بڑی دلچسپ. مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا، یہ جنہیں نئی نئی آزادیاں دیتے ہیں، یہ مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا اسیری ہے، کیا رہا یہ یہ کالونائزیشن کے بعد جو آزادیاں دے رہے ہیں نا، شیخ پیارا ہے، مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دی. تیسرا نمان چیز پہ جاتی اگر یہ بات مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دی، کیا اسیری ہے، کیا رہا. کذالک کا نولی بات ہے ظالمین بات. تو اس وقت یہ ظالم قومیں جو ہیں کم وقت یہ آپس میں اتحاد کر لیتی ہیں ان کو نوچنے کے سیکھنے کے لیے. کہا یہ ہیں عذاب کی شکلیں جو آیا کرتی. تو یہ تو ساری باتیں یہی کی جا رہی ہیں. یہ ہوتا ہے کام. اور جیسا میں نے عرض کیا ہے سب سے بڑا جرم یہ ہے عزیزان من، تقریم انسانیت یہاں، انسان کی عزت، انسان ہونے کی جہت. جو ہی کسی ابن آدم کی تذلیل ہوتی ہے خدا کا عرش ہل جاتا ہے. دنیا میں کوئی ظلم اس سے زیادہ ظلم نہیں کہ کسی انسان کی تذلیل کی. والا کا کرمنا بڑی آدم، بڑا اہم اعلان. ہر ابن آدم، ہر انسان تک انسان ہونے کی جہت سے یکساں واجب التکریم. عذاب کی یہ شکلیں بتائیں. کہا کہ یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اور جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ کہہ دیا اور ہمارا کوئی جی چاہتا تھا کہ عذاب میں مبتلا کریں. کیوں ہوا ایسا سمجھ میں نہ آئے؟ کیا نہیں، بات ہی نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے. هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ. کہا کہ ان قوموں کو سننے، دیکھنے، بھالنے کی ساری صلاحیتیں موجود تھیں ان کے اندر. سماعت بصارت جب قرآن کہتا ہے تو یہ جتنے بھی ذرائع ہوتے ہیں جن سے انفارمیشن انسان کو ملتی ہے، پہنچتی ہے، اس سے مقصود یہ ہوتا ہے انسان تک انفارمیشن. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انفارمیشن پہنچنی چاہیے، معلومات آنی چاہیے اس کے ساتھ. یہاں بیٹھے ہوئے باہر آپ کے دوست کے ساتھ کچھ ہو رہا ہو، آپ کو علم ہی نہیں، اس کے چیخ کی آواز اگر آئے گی کوئی، اس سے آپ سمجھیں کہ کچھ ہوا ہے. انفارمیشن ہے. تو سب سے پہلے تو انفارمیشن کا آنا ضروری ہے. یہ سمع بصر جو قرآن کہتا ہے یہ ذرائع ہوتے ہیں اطلاعات و معلومات کے. آگے پھر فیصلے کرنے والی چیز آپ کے اندر ایک اور ہے. چیخ کی آواز آئی اور آپ نے یہ پہچانا کہ وہ آپ کے دوست کی آواز ہے، فیصلہ کیا کہ فوراً مدد کے لیے جانا چاہیے. یہ آپ کے کان اور آنکھ کا فریضہ نہیں تھا، اندر ایک اور چیز ہے، اسے قرآن افئدہ کہتا ہے. کچھ نام رکھ لیجیے. اور یہ تو 1500 سال پہلے کی بات ہے کہ صاحب ایک ٹرم ہے جو اس نے رکھی. آج 20ویں صدی میں علم اتنی ترقی کر گیا ہے اور پھر سائیکالوجی وغیرہ اتنی آگے بڑھ گئی ہے، اس چیز کا نام ابھی تک متعین نہیں ہو سکا کہ وہ ہے کیا جو اندر فیصلہ کرتی ہے. پہلے انہوں نے ایک مائنڈ کا لفظ قائم کیا تھا اس کے لیے، وہ آہستہ آہستہ گھس کے ساتھ اس کے معنی کچھ اور ہو گئے. تو آپ دیکھیے جب تم مائنڈ تو نہیں کرو گے اس سے کہ ٹھیک ہے
اور اس سے جو انہوں نے ایڈجیکٹو بنایا مائنڈ سے مینٹل، اور مینٹل ہوا ہاسپٹل، تو پاگل پن کی بات ہوگی. انہوں نے کہا ظاہر تو بیڑا گرک ہو گیا، اب کوئی اور لفظ ڈھونڈ لیے اس کے لیے. تو وہ سائیکالوجی والوں نے وہ سائیکے کا ایک لفظ تو ڈھونڈا. وہ تو قرآن نے کہا تھا جہاں خیش با سوداگرہ دار ہے بڑا عجیب سا، جہاں خیش با سوداگرہ دار چے دانت لام کہاں قدرے مکان رہا. جنہیں اپنا گھر نہیں انہوں کی پتا کرتا گھر کی قیمت ہی ہوں اپنا گھر یہ سوداگرہ نو دے دیتا. کس انداز سے یہ شخص بات کیا جاتا ہے؟ پہلی بات بڑی ضرورت ہے، جہان خیش با سوداگرہ دا. اگلے مصرے میں بات کو کہاں سے کہاں لے گیا، چے دانت لام کہاں قدرے مکان رہا. تو وہ امریکہ میں پہنچ گئی سائیکالوجی، انہوں نے کمرشل سائیکالوجی جا، یعنی وہاں تو خدا بھی کمرشل ہوتا ہے. بات وہاں بھی نہیں بنی. میں کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن نے پھر بھی قلب اور عقیدہ کے لفظ استعمال کیے ہیں، اور اس میں بھی عربی زبان جو ہے وہ وسعت رکھتی ہے. قلب ان کے ہاں عام طور پہ استعمال ہوتا تھا جس کا تعلق انٹلیکٹ سے ہو، یعنی ادراک سے ہو، عقل اور فہم اور شعور سے ہو. اور عقیدہ کا لفظ ہوتا تھا استعمال جہاں جذبات کا تعلق، اس کے معنی سوز و گداز ہوتے. ان کے ہاں یہ تھیں دو باتیں. لیکن بہرحال سما اور بصر اور عقیدہ وہ کہتا ہے یہ قوموں کو تھا موجود، یہ سارا کچھ ان کے سامنے ہو رہا تھا، تاریخی شواہد ان کے پاس تھے. لیکن اس کے بعد قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو ان کا صحیح استعمال جانتے ہیں. شکر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ شکر دے رہا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی بات نہیں. بہت تھوڑے ہیں جو ان کا صحیح استعمال جانتے ہیں، بلکہ استعمال صحیح جاننا کیا معنی. آپ کو معلوم ہے کہ سما اور بصر اور عقیدہ کا صحیح استعمال نہیں، یا ان کو استعمال ہی نہیں کرتے یا صحیح استعمال نہیں کرتے. میں نے دو لفظ اس لیے اب استعمال کیے کہ ایک تو وہ ہیں کہ جو سما اور بصر کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن صحیح استعمال نہیں کرتے. چلیے اپنے ذاتی فائدے کے لیے صحیح. عقل خود بھی تو ہوتی ہے نا ان کے ہاں، عقل جہاں بھی تو بڑی چیز ہے، کچھ اپنا فائدہ تو کرتے ہیں. ایک وہ قوم ہوتی ہے جو ان سے کام ہی نہیں لیتی، یہ وہ قوم ہے جو تقلید جن کے یہاں شیوا ہوتا ہے. یہ انسانیت کی سطح پہ نہیں پہنچتی. یہ بھیڑیں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ مقلد بھیڑ ہوتی ہے. کسی پچھلی بھیڑ سے پوچھو کیوں جا رہے ہو آگے، وہ کہتا اگلی جو جا رہی ہے. اور سب سے آگے جو ہے اس سے پوچھو تو انہوں نے کہا کہ وہ آگے بڑھ جاتی ہے. بات ختم ہوگی، جواب تو اس کے پاس بھی نہیں ہوتا، چلی جا رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے ان کے متعلق؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ 7/179. ابتدائی اس سے ہوتی ہے. عام ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا ہے بہت سے لوگوں کو جہنم کے لیے، کہ چل بھائی قصہ ہی ختم. پیدا ہی جہنم کے لیے تم نے کیا تو وہ کیا کریں گے بیچارے، تو کیسے جنت میں جا سکتے ہیں تمہارے اللہ راغم. لیکن وہ ساری عمر اس کے بعد کوشش کرتے کہ دیکھ تو صحیح، تو کہتا ہے پیدا کیے، نمازہ پڑھ لیا، روزے رکھ لیا، کچھ کر دیا، ارے جنت ضرور جا کے رہنا ہے. ایک لفظ کا ترجمہ کر دینے سے بات ہی وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ تم دیکھو گے جن کی زندگی بتا دیتی ہے کہ یہ تو ہے ہی جہنم والے. صاف نظر آتا ہے بھئی یہ کون ہے جو صاف یہاں دکھائی دیتا ہے کہ یہ تو ہیں ہی جہنم والے. یہ وہ ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو دل دیا، سمجھنے کی صلاحیت دی، یہ اس صلاحیت کو استعمال ہی نہیں کرتے. وہ تھا قلیلا ما تشکرون، صحیح استعمال نہیں کرتے. ان کے لیے پھر بھی توقع تھی کہ صحیح اور غلط میں امتیاز اگر کبھی بھی ان کے سامنے آ گیا، استعمال تو کرتے ہیں نا، تلوار چلانا تو جانتے ہیں نا. آج وہ تلوار مظلوم کے سینے میں گھونپتے ہیں، جب بھی کبھی سمجھ میں بات آ گئی تو پھر وہ ظالم کی کلائی مروڑیں گے نا اس کو. اور جسے یہ آتا ہی نہیں، اس کو استعمال ہی نہیں کرنا آتا، تو وہ کیا کرے؟
یہ وہ ہیں کہ جنہیں ہم نے سمجھنے کی صلاحیت تو دی، وہ اس سے کام ہی نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے آنکھیں دی تھیں کہ دیکھ کے چلا کرو، آنکھیں کھولتے ہی نہیں، ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ آپ نے دیکھا کہ بصارت اور بصیرت میں کتنا فرق قرآن نے کر دیا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ فزیکلی وہ آنکھ کھولتے نہیں اور فزیکلی چیزوں کو نہیں دیکھتے، وہ تو آگے تو کوئی رکھتے ہیں۔ کیا ہے جس کو کہا ہے کہ استعمال نہیں کرتے؟ بصیرت ہے نا جس کو کہتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے کان دیے تھے سنا کرو، وہ اس سے سننے کا کام ہی نہیں ہے۔ کہا نظر آئیں گے تمہیں چلتے پھرتے کہ انسان ہے، کہا انسان ہے، اولئک کالانعام، انسان نہیں، یہ تو حیوان ہے، کل حیوان نہیں۔ قرآن ہے عزیزان ایمان، انعام کیا کہ اگلی بات وہ کہہ سکتا تھا، کل ان کی مانند کہا نہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے۔ حیوان اپنی جبلت کے تقاضوں کے مطابق تو چلتا ہے نا، فطرت نے اس کے اندر جو انسٹنکٹ دی ہوئی ہے وہ کبھی اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ جیسا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شیر اتنی بڑی قوتوں کا مالک ہونے کے باوجود جنگل میں گرد اس کے انگوروں کی بیلیں اور انگوروں کے خوشے بھی لٹک رہے ہوں، بھوکا مر جاتا ہے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا ان کی طرف، اس لیے کہ یہ چیز اس پہ حرام ہے، وہ رزق کے حرام نہیں کھاتا، وہ گوشت کی تلاش کرے گا۔ بکری کبھی گوشت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گی، کتنے دنوں کی بھوکی کیوں نہ ہو، وہ حرام اور حلال میں تمیز کرتی ہے۔ یہ ہے بالہم اضل، عقل و فکر سے کام نہ لینے کے اعتبار سے تو کہا کہ یہ حیوان کی مانند ہے، اور کہا بالہم اضل، اس سے بھی زیادہ گیا گزرا۔ اولئک هم الغافلون، اس سے اضل اس لیے کہ وہ ان کے پاس یہ تھی نہیں صلاحیت کہ وہ اس میں امتیاز کر سکتے۔ یہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ صلاحیت ہے، اس صلاحیت سے کام نہیں لے رہا۔ یہ ہے وہ کہ جو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں کہ جہنم میں جانے والے۔ اور یہاں تو لمبی بات کی ہے، ایک اور مقام ہے جہاں اس سے بھی مختصر تر الفاظ میں بات کہتے ہیں۔ 67/78 تا جہنم میں لے جایا جائے گا، گروہ در گروہ، وہاں ان سے جہنم کے محاکاتی انداز ہے قرآن کا بات سمجھانے کا۔ جہنم کے دروغے ان سے پوچھیں گے کہ کیا کوئی ایسا بتانے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا کہ صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، جہنم میں کیوں چلا جاتا ہے، جنت میں جانے کا کون سا راستہ، کیا کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ ایسی صورت بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ آئی نہ بتانے والا۔ کہا قالوا بلا، کا جاءنا نذیر، آیا تھا، کذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے اسے کہا کہ نہیں، تم خود اپنی طرف سے بنا کے یہ باتیں کر رہے ہو، یہ کوئی خدا کا حکم نہیں ہے، اس قسم کے احکام وہ نہیں دیا کرتا، ہم نے یوں ہی جھٹلا دیا اس کو۔ انہوں نے کہا کہ تم نے سوچا ہی نہیں۔ کہا کہ کیا کہیں؟ قالو، کہیں گے، دو لفظ ہیں جی، لاؤ کننا نسماؤ اور ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر، بات چھوٹی سی پوچھتے ہو، لمبا وقت نہیں ہے تمہارے پاس نہ ہمارے پاس، اگر ہم ان کی دل کے کانوں سے سن لیتے اور ناقلو اور پھر اس پہ غور کر لیتے تو آج کبھی جہنم میں نہ آتے۔ بات تو ساری سن لینے اور غور کرنے کی، اور ادھر وہ جو جنت میں جانے والے ہیں قرآن میں سمینا واتان، سمینا واتان، اس سمینا کاہے کے لیے؟ سنا ہم نے۔ تو یہ سننا جو ہے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس میں ایک تو یہ سننا ہے نا، ہیئرنگ جسے کہتے ہیں، یعنی میں نے آواز نکالی آپ کے کان میں پہنچ گئی، اس میں تو کوئی ایفرٹ ہی نہیں آپ کو کرنی پڑی، وہ تو قانون ہے اس کا جس کے اندر وہ کان کے اندر خود چلی جاتی ہے آواز۔ یہ تو ہمارے لیے، ہمارے ہاں لفظ دو ہے نہیں اس کے لیے،
لیکن یہ ہیئرنگ ہوتا ہے، ایک لسننگ ہوتا ہے، جو کچھ اگلا کہہ رہا ہے توجہ سے اسے سنے جائے، اس پہ غور کیا جائے، پھر یہ ہے جو قرآن کہتا ہے۔ سمجھنا کے معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر توجہ سے سنتے جو کچھ وہ کہہ رہا تھا اور اس کے اوپر پھر غور و فکر کرتے، عقل سے کام لیتے ہم، تو اس کے بعد ما کننا فی اصحاب السعیر کس قدر ڈیفینیٹ بات ہے کہ ہم ہوتے ہی نہ آج جہنم والوں کے اندر۔ کہا یہی کہ جو عذاب آیا تو یہ بات نہیں کہ یہ سمجھ سوچ نہیں رکھتے تھے، سب جانتے تھے، سمجھ سوچ رکھتے تھے، مفاد پرستیوں کے جذبات اس قدر طوفان کی طرح ان پہ چلے آتے تھے کہ یہ دوسری طرف انہیں وہ دوسری طرف فرصت ہی نہیں دیتے تھے دیکھنے کی یا سننے کی کسی کی بات۔ سنتے بھی تھے تو اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، کرتے بھی تھے تو تکذیب کر دیتے تھے کہ نہیں صاحب کہاں ہوتا ہے، جانے دو۔ کہا وَهُوَ الَّذِي وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تمہیں پیدا کیا تو سامان زیست ہم نے اتنا پھیلا دیا زمین کے اوپر، بس یہی چیز تمہارے لیے عذاب کا موجب بن گئی۔ یہ جو کچھ پھیلایا تھا اگر تم اسے پوری نوع انسانی کے لیے کھلا رہنے دیتے تو کبھی یہ تباہی نہیں آتی۔ وہاں تم نے جا کے جتنا جتنا کسی سے بن پڑا اس نے سمیٹنے کی فکر کی، یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس پہ کون مواخذہ کرے گا اور اس پہ کون گرفت کرے گا، بھول گئے وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ ان کا ہر قدم تو ہماری عدالت کی طرف اٹھ رہا ہے۔ کے متعلق سوچتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا مواخذہ کرنے والا نہیں ہے، ان کی تو الہ راجعون دوسری طرف تو کہا گیا، ہر قدم کشاں کشاں یہ اس طرف چلے آ رہے ہیں، خود بخود اس طرف چلے آ رہے ہیں۔ کہا یہ اس کی بارگاہ کی طرف چلے آ رہے ہیں، هو الذی یحیی و یمیت، قوموں کی موت اور حیات جس کے قانون کے تابع ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ اگر سورج طلوع ہوا ہے، دن آ گیا ہے، روشنی آ گئی ہے تو ہم پہ رات آئے گی نہیں، اور یہ جن کو ہم نے تاریکیوں میں رکھا ہوا ہے، اندھیروں میں رکھا ہوا ہے، ان پہ کہیں سحر طلوع ہی نہیں ہوگی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاریکی اور روشنی اور دن اور رات ان کے قوانین کے تابع چلتے ہیں۔ لَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ استبدال جو ہے، دن ہے اور اس کے بعد رات بھی ہے، اور رات ہے دن پہ اس کے بعد دن بھی ہے، یہ ان کے قوانین کے تابع نہیں ہوگا۔ یہ استبدال قومی جسے کہا گیا ہے، یہ تغیرات جو ہیں، یہ تبدیلیاں ہیں قوموں کے اندر، ہمارے قوانین کے تابع چلتی ہیں، اور اس کے بعد پھر افلا تعقلون، عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔ ہم لیل و نہار کا تغیر کہتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی 24 گھنٹے کی دن اور 24 کی رات، بات یہ ہے، اس میں تو عقل سے کام لینے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ یہ تغیرات جو ہیں یہ ہمارے قوانین کے تابع، ان سے جب یہ کچھ کہو اور کہو کہ عقل و فکر سے کام لو، بل قالوا مثل ما قال الاولون، تو یہ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، کہتے یہ ہیں، پوچھتے یہ ہیں دوسرے ساتھ سے، ہمارے صاحب دیکھنا ذرا کتاب میں وہ ہمارے اسلاف نے کیا کہا ہے اس کے متعلق۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ عقل سے کام دو، فکر سے کام دو۔ یہ وہ بھیڑ سے متعلق کہتے ہیں کہ دیکھنا وہ اگلی بھیڑ کدھر چلی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ صاحب یہ اس قسم کی باتیں کرنے والے آتے ہی رہتے ہیں، اس قسم کے ڈراوے دیتے ہی رہتے ہیں۔ قالوا اذا متنا او كنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، یہ کیا یہ رہا ہے کہ مر جاؤ گے تو پھر بھی اٹھائے جاؤ، زندگی ہوگی، پوچھا جائے گا، مواخذہ کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہے، تو یہ کہہ رہا۔ ہمارے ہاں اسلاف میں بھی اس قسم کے کہنے والے آئے تھے، انہوں نے بھی ہنس کے ڈال دیا تھا تم بھی تو در کو اتنا نہ کہو، کہہ دو بابا معاف کرو،
لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، اس سے پہلے ہمارے ہاں کے اطلاف کو بھی یہ کچھ کہنے والے آئے تھے، کہتے چلے گئے، یہی دہرا رہا ہے یہ شخص بھی جو ہم سے یہ کہہ رہا ہے۔ کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ وہ کہانیاں ہیں جو چلی آ رہی ہیں شروع سے اسی طرح سے، بس کہانیاں ہیں جو کہہ رہے ہیں۔ کہا یہ نہیں ہے کہ یہ وہ کمیونسٹ ہیں، یہ ملحد ہیں، خدا کو نہیں مانتے، یہ بات پہلے آ گئی ہے نا، آج وہ آیتیں آئی ہیں۔ کہا یہ بات نہیں، یہ خدا کو مانتے ہیں۔ پھر میں دوہرا دوں، وہ بات بڑی بنیادی ہے عزیز احمد، جسے ہم ساتھ کہتے ہیں کہ میں خدا کو مانتا ہوں۔ کبھی سوچا بھی ہے اس کا معنی کہ میں خدا کو مانتا ہوں؟ پھر دوہرا دوں جو میں نے اس دن کہا تھا نزول قرآن کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اہل کتاب تھے، یہودی تھے، نصارہ تھے، قرآن یہ بتا رہا ہے وہ خدا کو مانتے تھے، وحی کو مانتے تھے، رسولوں کو مانتے تھے، کتابوں کو مانتے تھے، آخرت پہ بھی ایمان رکھتے تھے۔ انہیں بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ ایمان لاؤ خدا پر۔ اور میں نے کہا کہ جنہیں ہم آج قریش، جنہیں مشرکین کہا جاتا ہے، تو پہلے کتاب سے الگ کہا جاتا ہے، تو میں نے یہ کیا تھا کہ وہ بھی خدا کو مانتے تھے۔ لمبی چوڑی تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، حضور کے والد ماجد کا نام تو عبداللہ تھا، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، یعنی نام بھی اللہ ہی تھا ان کے ہاں، اس زبان میں مانتے تھے، اور اس کے باوجود ساری عمر حضور ان کو دعوت دیتے رہے کہ آؤ اللہ کو مانو، خدا کو مانو۔ یہ کیا بات ہے؟ یورپ کے سارے سائنٹسٹ جتنے بھی ہیں، چاند ایک ان میں سے مستثنیات میں سے آپ کو نکلیں گے کہ جو وہ یوں نہیں مانتے، لیکن وہ بھی لفظ خدا نہیں کہتے، وہ قانون فطرت اس کو کہہ دیتے۔ چلیے باقی تو وہ سارے خدا کو مانتے ہیں، تو پھر آپ بھی کہتے ہیں ہم خدا کو مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں خدا کو مانتے ہیں، انہیں آپ کافر کہتے ہیں۔ تو کیا بات ہے؟ وہ تو نہیں انکار کرتے۔ یہ جو ہے نا ایک لفظ ماننا، یہ الفاظ عزیزان من بڑے گمراہ کن ہوتے ہیں، گمراہ کن نہیں، سیلف ڈسیپشن ہو جاتا ہے اس سے۔ جی قل افلا تذکرون، پہلے یہ کہا، اس کے بعد حقیقت کو بھی سامنے رکھتے ہو یا بھائی اتنی سی بات ہی کہہ دی کہ ہاں خدا نے بنایا۔ قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، پوچھو ان سے کہ یہ کائنات کے اندر جو کائنات کی بلندیوں میں یہ جو قرے فضائی اتنے اتنے عظیم ہیں، اور پھر اس کے اوپر کنٹرول بھی کس کا کنٹرول ہے؟ سیقولون للہ، کہیں گے اللہ کا۔ sovereignty in the outer universe belong to اللہ۔ دیکھتے ہیں ترجمہ ہو رہا ہے، خارجی کائنات میں اقتدار اعلیٰ خدا کا، تو کہتے ہیں اللہ۔ قل افلا تتقون، کیا پھر تم اس کی نگہداشت بھی کرتی ہو جو کچھ تم کہتے ہو؟ آگے بات آئے گی۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، کہتا علم کی بارگاہ سے پوچھ کے بتاؤ کہ کس کے اقتدار میں، قبضہ قدرت میں ہیں یہ قوانین جن کے ماتحت یہ کائنات، کارگاہ کائنات اس خوبی سے چل رہی ہے؟ وہ کون ہے کہ جب یہ ان سے خطرات کا سامنا ہوتا ہے، سیلاب آتا ہے، اس سے بچ کے بھاگ کے جاتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ اس کے بتائے ہوئے قانون کتابیں کہیں جاتے پناہ لیتے ہو، اور جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے کہیں پناہ نہیں ملتی۔ کہو کون ہے؟ سیقولون للہ، کہیں گے یہ بھی خدا۔ کہا قل فأنا تسحرون، ان سے پوچھو کہ پھر یہاں تک تو سارا خدا کو مانتے ہو، اپنی دنیا میں جب آتے ہو تو وہاں کیا تمہیں موت پڑ جائے؟ تسحرون، وہاں کیا ٹپلا لگ جانا کہتے ہیں، وہاں کون سی چیز ہے کہ جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ دھوکہ لگ جاتا ہے تمہیں، سحر ہو جاتا ہے، مت ماری جاتی ہے، کیا بات ہے جو آگے نہیں قدم ایک اٹھاتے؟ اپنی دنیا کی طرف بھی تو آؤ۔ الہ السماء تو مانتے ہو تم، خارجی کائنات میں خدا 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 خدا، وہ الہ الارض مانتے ہوئے تمہیں کیا موت پڑ جاتی ہے؟ اسے الہ الارض بھی تو مانتے،
عزیزان مان خدا نے دو باتیں کھل کہی، الہ السماء اور الہ الارض. تو یہ کیا بات تھی جو قرآن ان اہل کتاب سے بھی کہتا تھا ایمان لاؤ، ان مشرکین سے بھی کہتا تھا ایمان لاؤ، اور اگر میں ایک قدم آگے بڑھوں تو وہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو ایمان لاؤ خدا پہ. چل وہ قریش اور اہل کتاب کی باتیں تو پرانی ہو گئی تھی، وہ تو ہمیں بھی کہہ رہا خدا کو مانتا. سنیے قرآن کیا کہتا ہے ایمان کی. ایک لفظ کا اضافہ کر لیں گے آپ مانتا ہوں سے پہلے تو پھر وہ بات صاف ہو جائے گی. وہ ہوگا قرآن کی کا بتایا ہوا ایمان. تو خدا کو مانتا ہوں ایک گل جی اسی سنتے ترے ہونے اسی طرح سے کہہ دیتے ہیں نا ہم. کبھی کھڑے ہو کے ایمان سے کہو، کبھی کھڑے ہو کے سوچا کہ جب میں کہتا ہوں میں خدا کو مانتا ہوں تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، دوہرا دیتے ہیں. سنیے عزیزان مان، 20 آیات اس قسم کی میں پیش کر سکتا ہوں. ایک ہی آیت پیش کر دوں. ماننا 6/115 آخا غیر اللہ ہے خدا پر ایمان. کیا خدا کے سوا کسی اور کو آخا غیر اللہ ہے اب تگی حکمن، کیا میں خدا کے سوا کسی اور کو فیصلہ دینے والا، حکومت کرنے والا، حکم چلانے والا مانوں؟ حکمہ آ گیا. میں خدا کو حاکم مانتا ہوں، یہ ہو گیا جو ایمان. اسے حکم مانتا ہوں، اسے فیصلہ دینے والا مانتا ہوں، مانتا ہوں کہ حکومت اسی کی، مانتا یہ ہوں کہ تمام معاملات کے فیصلے اسی کی روح سے کرانے ہوں گے. خدا کو میں حکم مانتا ہوں. افا غیر اللہ ہے اب تغی حکمن، کیا تم مجھے یہ کہتے ہو؟ یہ جو کائناتی خدا کو ماننے والے تھے، کیا تم اپنی طرح مجھے بھی یہ کہتے ہو کہ میں خدا کے سوا کسی اور کو حکم تسلیم کروں؟ اب یہ بات بھی ایبسٹریکٹ رہ جاتی کہ ٹھیک ہے جی ہم تو خدا کو حکم الحاکمین مانتے ہیں، سارے کہتے ہیں حاکم الحاکمین قرآن میں آیا ہے، ہم تو مانتے ہیں سب اس کو. انہوں نے کہا کہ یوں نہیں بات سکتے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، الگ اس نے اپنا ضابطۂ قوانین تمہاری طرف بھیج دیا ہے جو بڑا ہی نکھیر کر بات بیان کرتا ہے. اس کو حکم ماننا جو ہے خدا کو حکم ماننا ہے، اس کا نام ہے خدا پر ایمان. خدا کی کتاب کو ضابطۂ حکومت ماننا یہ ہے خدا پر ایمان. دو ٹوک بات ہے عزیزان، اگر اس کتاب کے سوا کسی اور کو بھی حکم مان لیا آپ نے تو خدا پر ایمان نہیں رہا، خدا کو ماننا نہیں رہا. یہ بالکل کفر ہی ہو گیا، انکار ہی ہو گیا. اگر کچھ اس سے بھی لے لیا اور کچھ اپنے بنائے ہوئے قوانین لے لیے تو یہ شرک ہو گیا. دونوں ہی انکار ہیں خدا سے. تو خدا کا ماننا یہ ایسا غیر اللہ ہے اب تبھی حکمان وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ، جنہیں یہ کتاب دی گئی ہے، جو وارث کتاب بنائے گئے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب کسی انسان کی، کسی انسانی حکومت کا ضابطہ قوانین نہیں ہے، خدا کی طرف سے منزل من اللہ ہے. یہ وہ اسے یہ مانتے ہیں. اور یہ ماننا جو ہے عزیزان مان یہ ہے خدا کا ماننا. کہا یہ سارا کچھ کہتے ہیں خدا کے متعلق، وہ بھی خدا کرتا ہے، وہ بھی خدا کرتا ہے، کائناتی کو نہ بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، لیکن جو اس نے یہ کتاب بالحق نازل کی ہے اسے نہیں مانتے حکم. بات ختم ہو. یہ جو قرآن نے کہا تھا نا فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، کہاں دھوکہ لگتا ہے تمہیں یا دھوکہ دیا جاتا ہے، فریب کھاتے ہو یا فریب دیتے ہو. یہ آج کا جو نظام ہے جسے سیکولر نظام کہتے ہیں، اس میں مذہبی آزادی کی ضمانت دی جاتی ہے. یہ 2-4 دن ہی ہوئے رشیا کی طرف سے کچھ یہ سائیکلوسٹائل چیزیں آنی شروع ہوئی ہیں ایمبیسی کی طرف. تو رشیا تو بہرحال وہ ہے نا کہ جو خدا کو جو بھی اتنا بھی نہیں مانتا،
سب سے بڑا آپ کے یہاں ملحد بے دین کافر خدا کا نہ ماننے والا وہ کمیونسٹ ہے نا، وہ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ سوویت یونین میں مسلمانوں کی انجمنوں کی بڑی تعداد کا تعلق سنی فرقے سے ہے، تاہم شیعہ انجمنیں بھی موجود۔ کہتا ہے کہ یہاں ہمارے ہاں مساجد میں روزانہ نمازوں کے علاوہ جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے، عید کی نمازیں بھی ہوتی ہیں۔ مسلمان اپنی عیدین بڑے ہی اہتمام سے مناتے ہیں۔ ماسکو کی مسجد میں عید کے موقع پر عموماً 5000 سے زیادہ مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ سوویت یونین کے مسلمان اپنے عقائد کے مطابق ساری مذہبی رسمیں ادا کرتے ہیں، عقیقہ، شادی، نماز جنازہ وغیرہ۔ مسلمان خاندانوں میں شادیاں اسلامی عقائد کے مطابق انجام پاتی ہیں۔ سوویت یونین کے مسلمان فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ مساجد میں لائبریریاں ہیں، ان کتابوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں کے مسلمان جنتریاں، فتوے وغیرہ بھی شائع کرتے ہیں۔ آج کل قرآن شریف کے ایک اور ایڈیشن کی اشاعت کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ مذہبی آزادی کتنی دی ہوئی ہے۔ آخر میں جا کے لکھا ہے کہ سوویت یونین میں ریاست کو مذہب سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، بس ایسی بات۔ تو پہلا جتنا سارا حصہ وہ ہے نا خدا کو ماننا، یہ ریاست کو مذہب سے الگ کرنا، انہیں تو اتنا ہی پتا نا کہ یہ لوگ جو ہیں مذہب کے نام کے اوپر خام خواہ دخل نہ دیں، انہیں بھی پتا نہیں ہے کہ بات کیا ہے، یہ مذہب اور ریاست ایک جو ہوتا ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، پتا ہمیں بھی نہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں اب بات یاد آ گئی عزیزاں نے، تاریخ پاکستان کی تاریخیں تو بہت لکھی جائیں، کوئی ایک تاریخ ایسی آپ کو نہیں ملے گی جو یہ بتائے کہ جھگڑا کیا تھا۔ سارا جھگڑا یہ تھا، وہاں ہندو ہی نہیں، ہندو یہ چیز اس کی ضمانت دیتا تھا، اور ہمارے ہاں کے نیشنل علماء کرام وہ یہ چیز جھگڑتے تھے مسلم لیگ یا جنہ سے اس معاملے میں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ یہاں کا اکثریت میں رہنے والا ہندو ہمیں ضمانت دیتا ہے، لکھ کے انہوں نے دے دیا تھا کہ آپ کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ وہ بحث جو مارکہ دین و وطن سے علامہ اقبال اور مولانا حسین احمد مدنی میں جاری ہوئی تھی، اس کی تفصیل پڑھ کے دیکھیے۔ وہ بار بار یہی کہتے تھے مولانا مدنی کہ آپ اور چاہتے کیا ہیں، یہ دیکھیے چارٹر کانگریس کی طرف سے پاس ہوا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عقائد، مناسک، عیدین، حج وغیرہ، وہ کہتے ہیں سب کی اجازت ہے، گارنٹی دے رہے ہیں، تو اسلام کی اجازت مل رہی ہے۔ باقی یہاں حکومت جو ہے وہ یہاں جمہوری طریقے کے اوپر حکومت ہوگی، تو آپ کو اعتراض کیا ہے؟ جواب اس کا یہ تھا ادھر سے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ یہ ساری اجازتیں عزیزان من ہوں اور خدا کی کتاب کو فیصلہ کرنے والا قانون، ضابطہ یہ نہ تسلیم کیا جائے تو قرآن خدا پہ ایمان ہی تسلیم نہیں کرتا۔ نماز روزہ تو بعد کی بات آتی ہے، تو خدا ہی کو نہیں مانتے، نماز کسی پڑھتے ہو؟ ماننے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کی کتاب کو حکم مانا جائے۔ جھگڑا ہی وہاں یہ تھا، لیکن ہمارے یہاں تو عجیب تماشا ہو، اسے کیا معلوم تھا، وہ بیچارہ یوں ہی بھولا بھالا سا کہہ گیا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اس نے تو اس کا ترجمہ کیا تھا کہ اگر آپ کے ہاں مملکت کا مدار قانون خداوندی پہ نہیں ہے، خدا کی کتاب آپ کی مملکت کا ضابطہ آئین و قانون نہیں ہے، تو پھر جس طرز کی، جس انداز کی بھی حکومت آپ قائم کریں گے چنگیزیت ہی ہوگی۔ بڑی صحیح بات نہیں، نہ تو کسی خاص واقعہ کا تبصرہ نہیں کیا جائے۔ پچھلے دنوں جب جو کچھ ہنگامے یہاں ہوئے، ان سے کہا گیا کہ اے مسیح چنے روڑے جمع کر دو، کہ اتنا جمع کر دیتا ہے کہ وہ سارا کچھ جڑا گیا ہے جھگڑا ہونے واسطے، فساد، دنگا، خوریزی، یہ جگدل ادل، تو یہ مسجد کا احترام تو کرو، یہ کیا کہتے ہو تم سے؟ ہم سے کہا گیا کہ صاحب جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اسلام میں تو دین، ہاں جی، اسلام میں تو دین اور سیاست الگ الگ ہے ہی نہیں، مسجد کے روڑے کٹھے کریے تو دین بنتا۔ میں کیا قانون ثلاثہ بناؤ کہ صاحب مٹھا بھی نال کا ہو نا، مسجد روڑے تو مٹھا۔
اپنے دا پاتے تھے شہید، دوئے دا پاتے تھے کافر۔ کہا گیا کہ صاحب اسلام میں تو آپ تو کہنے لگے، آپ تو 40 برس سے یہ بات کہتے ہوئے تھکتے نہیں تھے ہمیں کہ اسلام میں سیاست اور مذہب ایک ہی چیز ہے، الگ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھا ہم نے اکٹھا کیا تو 3 بول کے تو آگے نہ گئی چیز ہے۔ عزیزان من، یہ تھی بحث وہاں مذہبی آزادی۔ یہ میں نے ابھی کہا رشیا کا، رشیا کو تو یہ سارے ملحد بے دین کہیں گے، سب سے زیادہ کمیونسٹ ہے نا آج۔ اس کمیونسٹ نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارے ہاں بھی اس کی آزادی ہے، اور تم تو کسی کا نام تو اسلام رکھ رہے تھے، کل کی بات ہے۔ اور آج آپ کے ہاں بھی عزیزان من کون سی خدا کی کتاب حکم ہے؟ بس وہی آزادیاں ہیں، 2-4 شکیں اور اس میں اضافہ کر دی۔ بات تو یہ ہے جو قرآن کہہ رہی ہے کہ خدا پہ ایمان اب نہ دوہرا دے، خدا کی کتاب کو حکم، ضابطہ قانون، فیصلہ کن، حقیقت، سورینٹی، اقتدار اعلیٰ، اس کو تسلیم کر دیا جائے گا عملاً، یہ خدا پر ایمان ہوگا۔ اور اگر اسے حکم تسلیم نہیں کیا جائے گا تو میں خدا کو مانتا ہوں، خدا کے میدان میں فرقہ جتنا وزن نہیں رکھتا۔ یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، مشرکین بھی مانتے تھے۔ آج آپ کے یہاں کمیونسٹ رشیا میں رہنے والا مسلمان بھی مانتا ہے، وہ اجازت دیتے ہیں۔ جہاں بھی خدا کی کتاب حکم نہیں ہے، اس نے کہا تھا کہ تم خدا پر ایمان کے مدعی ہو اور اپنے معاملات کو تعاظم الطاغوت، غیر خداوندی قوتوں اور قوانین سے معاملات اپنے جو ہے طے کراتے ہو، اس کا نام ایمان رکھتے ہو تم؟ تو اسلام میں عزیزان من یہ ہے ایمان، اور اس کے معنی یہ ہے کہ دین اور سیاست الگ الگ نہیں۔ اقبال نے ایک فقرہ اور جگہ بھی کہا کہ یہ بھی بات میں نے سمجھانے کے لیے کہی ہے، ورنہ دین اور سیاست کے 2 لفظ ہی ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ جب دین کہا جائے گا تو اس کے معنی یہ ہوں گے۔ بات بڑی ٹھیک تھی۔ ہاں عزیزان من، اس کے مجرم شیخ صاحب ہے جنہوں نے گھوڑی ایسی دے دی جو چل رہی ہے 9:15 بج گئے۔ سورہ المومنون کی آیت 90 تک ہم آ گئے، 91 سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وہ میں اپنے وعدے